مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری بیاری کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جہان میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ساری کائنات کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی بنائی ہے۔ ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہیں اور ایک انسان ہے۔ ساری مخلوقات میں برتری ان 3 مخلوقات کو حاصل ہے۔ پھر ان 3 مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت انسان کو عطا فرمائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو اعزاز بخشا۔ تو قرآن کی یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ 3 مخلوقات میں انسان، جنات اور فرشتوں میں سب سے افضلیت انسان کو حاصل ہے۔ اس لیے جب اللہ نے انسان کو بنایا، اس کی عظمت اور برتری کو بتانے کے لیے فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے حضرت انسان کو سجدہ کیا۔ تو اس سے بھی اس کی برتری اور فضیلت کا پتہ چلا کہ انسان کو اللہ نے کتنا اعزاز بخشا ہے۔ اب اس انسانی نسل کی بقا کے لیے، اضافے کے لیے جو اللہ نے واحد راستہ بنایا ہے، حلال راستہ، وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے ذریعے مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو نسل انسانی بڑھتی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی سب سے بڑی اور اہم خواہش اولاد کا ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطری طور پر اولاد کی محبت ڈال دی ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے انسان نکاح کے بعد اللہ سے اولاد کا سوال کرتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جیسے عظیم انسان، عظیم جماعت کے لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے، اولاد کا سوال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا کہ کس طرح میرے نبیوں نے مجھ سے اولاد مانگی، اور فرمایا صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ اولاد کے ساتھ نیکی بھی مانگی۔ اے اللہ اگر تو اولاد دے تو نیک، صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، ساتھ نیکی بھی مانگے۔ اولاد تو مل جائے، نیک نہ ملے، باپ کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، باپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ ان لوگوں کے حالات دیکھیے اور سنیے اور پڑھیے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جو دعائیں کروانے آتے ہیں، وظائف پوچھنے آتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ ایک باپ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا، کہتا ہم سب شام کو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں ایک ٹیبل پہ، 2 جوان بیٹے میرے، مجال ہے کہ کبھی ہم سے بات کر جائیں، ان کا منہ اور طرف ہوتا ہے، ہمارا منہ اور طرف ہوتا ہے۔ نہ وہ ماں کو پوچھتے ہیں نہ باپ کو، مجھ سے پوچھتے نہیں۔ بات سناتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک ماں اپنی دردناک کہانی سنانے لگی کہ مہینہ مہینہ ہم اگر اپنی اولاد سے
بات نہ کریں وہ بھی نہیں پوچھتے کہ ماں تیرا کیا حال ہے، باپ تیرا کیا حال ہے، وہ نہیں پوچھتے. اگر مہینہ ہم نہ پوچھیں وہ نہیں ہم سے پوچھیں گے. یہ اولاد آزمائش ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share